حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبرستان سے گزر رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ دو صاحبان قبر کو عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کے عذاب کا سبب بھی بیان فرمایا کہ ایک صاحب قبر کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ چغلی کرتا تھا، غیبت کرتا تھا، بیک بائٹنگ کرتا تھا، اس وجہ سے اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ اور دوسرے کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا شخص تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، جس کی وجہ سے اس سے عذاب قبر ہو رہا ہے۔ یہاں یہ یاد رکھ لیں کہ امام بخاری نے عذاب قبر کے حوالے سے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور اس حدیث مبارکہ میں جو عذاب قبر کے اسباب بیان کیے ہیں ان میں سے ایک غیبت ہے اور دوسرا جو پیشاب کے چھینٹوں سے جو نہیں بچتا۔ سو بندہ مومن کو چاہیے کہ جب وہ اپنی زندگی بسر کرے تو غیبت جیسی بیماری کو اپنی زندگی سے دور رکھے، کسی کی چغلی نہ کھائے، کسی کی غیبت اور بیک بائٹنگ نہ کرے، اپنی زبان کو غیبت سے روک کر رکھے، اور دوسرا بندے کو طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچے گا تو اس سے بھی عذاب قبر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کی ایک تر شاخ کو لیا اور اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا، اور ان شاخوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں قبروں پہ لگا دیا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان شاخوں کی وجہ سے جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی، ان کے عذاب میں کمی رہے گی۔